امریکی صدر ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران اشتعال دلا رہے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے، ایرانی جھوٹ بولتے اور وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا، غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم ہے۔ ایرانی فوج کے پاس صلاحیت بھی ہے، ارادہ بھی اور جامع منصوبہ بھی تیار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے اگلے باب کو سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت سے آگے بڑھانا چاہیے۔ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کے سب سے اہم اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امریکہ کے اعلیٰ سطح کے بزنس وفد سے خطاب، کہا کہ امریکی وفد کی پنجاب میں موجودگی امریکی سرمایہ کاروں کے بحال شدہ اعتماد کا اشارہ ہے۔ پنجاب وہ انجن ہے جو پورے ملک کی ترقی اور نمو کو چلاتا ہے۔ پنجاب قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ڈالتا ہے۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو ون گورنمنٹ اور ون ونڈو حل پیش کرتا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں کل پولنگ ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں۔ حق کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ، آپ کا فیصلہ، آپ جس کے حق میں ووٹ ڈالیں نتیجہ بھی اس کے حق میں نکلے۔ کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے اور پاکستان کی شہرک تھا اور رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ گزشتہ برسوں میں حقوق کے نام پر ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کھیل کے اصل مقاصد بھی سامنے آ چکے۔ کشمیریوں کی قربانیوں اور پاکستان سے ان کی وابستگی کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست پاکستان ہمیشہ کشمیر کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کو اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ کشمیری عوام کی پاکستان سے محبت کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں بلکہ نسلوں پر محیط ایک مضبوط رشتہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، تاہم گڈ گورننس کے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جب آبادی 7 کروڑ تھی اس وقت بھی صوبے 4 تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہے لیکن آج بھی 4 ہی صوبے ہیں۔ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عوام اگر گورننس سے مطمئن ہے تو ٹھیک، ورنہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ، ایکسپریس وے کی خستہ حال سروس روڈ کی بحالی اور کشادگی کے منصوبے پر ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منصوبے کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ منصوبے کو 1 سال کی جگہ 15 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک، کہا کہ اسلام آباد کے ہر علاقے کی ترقی اور شہریوں کو معیاری سہولتیں مہیا کرنا ترجیح ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہے، 12 ایتھلیٹس میں 9ویں نمبر پر رہے۔ سری لنکا کے رومیش تھارنگا نے گولڈ میڈل جیت لیا، انہوں نے 89.75 کی بہترین تھرو کی۔ اور تھرپارکر میں اسلام کوٹ کے قریب نواحی گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ بارش کے دوران درخت کے نیچے پناہ لینے والے افراد پر بجلی گری،
واقعے کے وقت 13 افراد درخت کے نیچے موجود تھے۔ NDMA نے 2 اگست تک ملک بھر میں دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے، مقامی سیلاب اور شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مسئلہ ابر آلود رہے گا۔ حکومت کا عوام کے ساتھ پھر بڑا مذاق۔ پورا ہفتہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کے بعد 2 دن کے لیے کچھ پیسے سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا نے LPG بھی مہنگی کر دی۔ LPG 12 روپے 89 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 152 روپے مہنگا کیا گیا۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LPG کی نئی قیمت 254 روپے 32 پیسے فی کلو ہو گئی۔ LPG کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 3000 روپے 92 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق اگست کے لیے ہوگا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جہاں وہاں کارکنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز شعیب نوشروانی نے کہا، ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا افسوسناک حادثے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما حادثے کا شکار۔ 4 کوہ پیماؤں کی اموات کی تصدیق، 2 کی شناخت ہو گئی۔ نیپالی گو پیما پورن بہادر اور عمانی گو پیما نادر الحار شامل۔ 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئی ہیں۔ مزید 6 لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ واقعے کے بعد تمام کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بارش، بلو ایریا کراچی کمپنی IJP روڈ اور شکریال میں بادل برس پڑے۔ بارہکہوں میں شدید بارش کے بعد متعدد گھروں میں بارش کا پانی داخل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا نیا اسپیل، پشاور، ہزارہ، مالاکنڈ، مردان اور کوہاٹ ڈویژن میں برسات۔ خیبر، لنڈی کوتل اور گردنواں میں طوفانی بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ مونسون سسٹم سندھ میں داخل، ہر پارکر اور دیگر شہروں میں بارش شروع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج سے بارش ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔